سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے خیبر پختونخوا میں ماحولیاتی چیلنجوں سے نمٹنے اور سیاحت کے فروغ کے لیے وفاقی حکومت کے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے عوام اپنے حق خود ارادیت کا منصفانہ حق حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اسلامی تعاون تنظیم کی مسلسل اور بھرپور حمایت کشمیریوں کی تقویت کا باعث ہے، جس سے بھارت کو کشمیر کے پرامن حل کی طرف لوٹانے پر مجبور کرنے میں مدد ملے گی۔ نیو یارک ریاست کی اسمبلی نے 5 فروری کو یوم کشمیر کے طور پر منانے کے لیے ایک قرارداد کی منظوری دی ہے۔ بھارت میں کسان متنازع زرعی قوانین منسوخ کرنے کے مطالبے پر دباؤ بڑھانے کے لیے 3 گھنٹے کی پہیہ جام ہڑتال کر رہے ہیں۔ اور تجزیہ کاروں اور ماہرین کا کہنا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت مزار شریف کابل پشاور ریلوے لائن منصوبے سے خطے میں امن و استحکام کے منفرد مواقع پیدا ہوں گے اور علاقائی ملکوں کی معیشت کو فروغ ملے گا۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم عمران خان نے خیبر پختونخوا میں ماحولیاتی چیلنجوں سے نمٹنے اور سیاحت کے فروغ کے لیے صوبائی حکومت کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ آج اسلام آباد میں ارکان پارلیمنٹ سے ایک ملاقات میں وزیراعظم نے خیبر پختونخوا میں سیاحت کے وسیع مواقع بروئے کار لانے پر بھی زور دیا۔ انہوں نے ارکان پارلیمنٹ کی درخواست پر سوات موٹر وے کو توسیع دینے کی بھی یقین دہانی کرائی۔ سیاسی امور کے بارے میں وزیراعظم کے خصوصی معاون ملک عامر ڈوگر بھی ملاقات میں موجود تھے، جس میں ارکان پارلیمنٹ کے متعلقہ حلقوں میں درپیش مسائل اور ترقیاتی کاموں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے عوام اپنے حق خود ارادیت کے منصفانہ حق کے حصول میں کامیاب ہوں گے۔ آج ایک نجی نیوز چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے مسئلے کو عالمی برادری کے سامنے بھرپور انداز میں اجاگر کیا گیا ہے اور اب یہ ایک عالمی مسئلہ بن گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں مظالم سے بخوبی آگاہ ہے، تاہم کوئی بھی اس طرح کا ظالمانہ ہتھ کنڈوں سے ان کی آزادی کی تحریک کو نہیں دبایا جا سکتا۔ وزیراعظم نے کہا کہ بھارت نے پاکستان کو تنہا کرنے کی حتی الوسع کوشش کی، تاہم وہ اپنے مذموم مقاصد کے حصول میں بری طرح ناکام ہوا ہے اور دنیا بھر میں پاکستان کے موقف کو اب تسلیم کیا جا رہا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارت کو اس بات پر مجبور کیا جائے کہ وہ غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں اپنے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات واپس لے اور کشمیر کے مسئلے کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے قراردادوں کے مطابق پرامن طریقے سے حل کرے۔ آج جموں کشمیر کے بارے میں اسلامی تعاون تنظیم کے رابطہ گروپ کے سفیروں کے اجلاس سے ویڈیو لنک سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے جموں کشمیر کے مظلوم عوام کے ساتھ یکجہتی کے لیے امہ کی آواز کو مؤثر انداز پر اٹھانے پر برادر ملکوں آذربائیجان، سعودی عرب، ترکی اور نائجیریا کی تعریف کی۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ نیامی میں اسلامی تعاون تنظیم کی وزراء خارجہ کونسل کے حالیہ اجلاس میں تنظیم کی طرف سے جس ثابت قدمی اور بھرپور حمایت کا اعادہ کیا گیا وہ خود ارادیت کے ناقابل تنسیق حق کے لیے منصفانہ اور جائز جدوجہد میں کشمیری عوام کے لیے بڑی تقویت کا باعث ہے۔ انہوں نے اس بات کی اہمیت پر زور دیا کہ یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے، کیونکہ اسلامی تعاون تنظیم کی طرف سے بھارت کو متفقہ سیاسی پیغام سے نہتے کشمیریوں کے خلاف انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے روکنے اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں رسائی فراہم کرنے کے لیے یہ ناگزیر ہے۔ انسانی حقوق کی وزیر ڈاکٹر شیریں مزاری نے کہا ہے کہ کشمیری جب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت جب تک حاصل نہیں کر سکتے، پوری پاکستانی قوم دل و جان سے ان کے شانہ بشانہ ہے۔ اے پی پی کو دیے گئے ایک انٹرویو انہوں نے کہا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں
قابض بھارتی فوج انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں کر رہی ہے، جہاں خصوصاً خواتین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر پر عالمی برادری کی خاموشی خطے میں بڑی جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ وفاقی وزیر نے انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں پر زور دیا کہ وہ غیر قانونی طور پر زیر حراست کشمیری قیادت کی تہاڑ جیل سے رہائی کے لیے یہ معاملہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے کمیشن اور دوسرے عالمی اداروں کے ساتھ اٹھائے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ نیو یارک 5 فروری کو باضابطہ طور پر یوم کشمیر کے طور پر منانے والی امریکہ کی پہلی ریاست بن گئی ہے۔ یہ پیش رفت ایک ایسے موقع پر سامنے آئی جب ملک بھر میں مقیم پاکستانیوں اور کشمیریوں نے یوم یکجہتی کشمیر مناتے ہوئے اقوام متحدہ کے تسلیم شدہ حق خود ارادیت کے لیے کشمیری عوام کی منصفانہ جدوجہد کے لیے مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ امریکی پاکستانی ایڈوکیسی گروپ کی کئی سال کی کوششوں کے بعد نیو یارک کی ریاستی اسمبلی نے ایک متفقہ قرارداد منظور کرتے ہوئے 5 فروری کو بطور یوم کشمیر منایا۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ نیو یارک کی ریاست تمام کشمیریوں کی مذہبی نقل و حرکت، اظہار رائے کی آزادی سمیت انسانی حقوق کی حمایت کرتی ہے۔ نیو یارک میں پاکستانی کونسل جنرل عائشہ علی نے ریاستی اسمبلی کی قرارداد کے بعد امریکی پاکستانی ایڈوکیسی گروپ کے کردار کو سراہا۔ ادھر لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے زیر اہتمام انکار نے پارلیمنٹ کے ایک ویبینار سے خطاب کرتے ہوئے برطانوی ارکان پارلیمنٹ اور دوسرے مقررین نے بھارت کی قابض فورسز کے ہاتھوں کشمیری عوام کی بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کی۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر منعقدہ ویبینار سے مقررین نے مطالبہ کیا کہ بھارت زیر قبضہ جموں کشمیر کو فوری طور پر قالع قوانین منسوخ کرے، جس کا محاصرہ ختم کرے، مقبوضہ وادی میں آبادی کا تناسب تبدیل کرے کا عمل بند کرے، مواصلات پر پابندیاں لگائے اور تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ عالمی برادری مسلمانوں کے خلاف بھارتیہ جنتا پارٹی کے امتیازی قوانین کے خلاف آواز بلند کرے۔ کشمیر کے تنازع کو ایک عالمی مسئلہ قرار دیتے ہوئے مقررین نے بھارت کے کشمیری کو داخلی معاملہ کے بارے میں بیانیے کو متفقہ طور پر مسترد کر دیا اور کشمیریوں کے بنیادی انسانی حقوق کے لیے اپنی آواز اٹھانے کو جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے بھارتی حکام اور احتجاجی کسانوں پر زور دیا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کریں۔ انسانی حقوق کے بارے میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر کے دفتر نے ٹویٹر میں کہا ہے کہ پرامن اجتماع اور اظہار کے حقوق اور اس کے بغیر دونوں صورتوں میں اس کا دفاع کیا جانا چاہیے۔ احتجاجی کسان 3 گھنٹے کے لیے پہیہ جام یا سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں۔ یہ احتجاج نئی دلی اور کئی ہمسایہ صوبوں کے سوا ملک بھر میں دوپہر کو شروع ہوتا ہے اور 3 بجے تک جاری رہتا ہے۔ کسانوں کے احتجاج نے عالمی توجہ حاصل کی ہے اور اہم شخصیات اور ماحول کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے کارکن کسانوں کی حمایت کا اعلان کر رہے ہیں۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری سے خطے میں خوشحالی آئے گی۔ چینی تجزیہ کار چین کے ایک معروف تجزیہ کار اور ساؤتھ یونیورسٹی میں سیاست اور قانون کے پروفیسر چینگ جی یونگ نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری سے نہ صرف پاکستان کی معیشت تیز تر ترقی کی راہ پر گامزن ہوگی، بلکہ اس سے پورے خطے میں استحکام، روابط، ترقی اور خوشحالی کی راہ بھی ہموار ہوگی۔ آج بیجنگ سے شائع ہونے والے ایک مضمون میں انہوں نے کہا کہ افغانستان وسطی ایشیائی اور دوسرے ملکوں کی بھرپور شرکت کے حامل اس منصوبے سے پورے خطے میں اقتصادی ترقی کا نیا دور شامل ہوگا۔ میانمار میں فوج کے اقتدار پر قبضے کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے اور بڑھتی مخالفت کو دبانے کے لیے سوشل میڈیا پر پابندیوں کے باوجود نئی فوجی حکومت کی مذمت کے لیے نوجوان مظاہر سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ راولپنڈی میں دوسرے اور آخری کرکٹ ٹیسٹ کے تیسرے دن پاکستان نے جنوبی افریقہ کے خلاف اپنی دوسری اننگز میں چائے کے وقفے تک 42 رنز بنائے تھے اور اس کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے پہلے جنوبی افریقہ نے اپنے کل کے سکور 106 رنز 4 کھلاڑی آؤٹ پر اپنی پہلی اننگز کا کھیل شروع کیا اور اس کی پوری ٹیم 201 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ پاکستان کے حسن علی نے 5 وکٹیں حاصل کی۔ پاکستان نے اپنی پہلی اننگز میں 272 رنز بنائے جبکہ اس کو 71 رنز کی برتری حاصل ہوئی ہے۔
محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، تاہم بالائی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں شدید سردی رہے گی۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے رہا کہ اسلام آباد اور پشاور 20 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 21، کراچی 29، کوئٹہ 18، گلگت 15، مری 11 اور مظفر آباد 19 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، لیہر، بارہمولہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود اور سرد رہے گا، جبکہ جموں، پلوامہ، اننت ناگ اور شوپیاں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر، پلوامہ، بارہمولہ میں 5 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں، لیہ میں 0، اننت ناگ اور شوپیاں میں 4 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gv.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔